زندگی میں زیادہ مذاق مت کیا کریں، کیونکہ زیادہ مذاق انسان کو ہلکا اور بے حیثیت کر دیتا ہے۔ عورت کے سینسز اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت فوراً پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس سے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے، بس پھر وہی مرد اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی اور سائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ کچھ لوگ اتنا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ فائدہ وہ منحوس لفظ ہے جو انسان سے ان کی زندگیوں کا سارا حسن چھین لیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اپنے آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ پتہ ہے کیوں؟ جب یہ بہت عزیز لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو پھر دل سے نکل جاتے ہیں، اور یوں نکلتے ہیں کہ دل ان کے لیے کوئی بھی جذبہ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ روشنی کے راستے میں خود لوگ اپنے اعمال کی بدنیتی سے دراڑیں اور رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، اور پھر لوگ منہ بنا کے پھرتے رہتے ہیں کہ چار سو اندھیرا ہے۔ برا وقت آنے پر فری میں ملنے والی آکسیجن بھی ہسپتال میں مہنگے داموں بکتی ہے۔ بسا اوقات آپ آدمی کے چہرے کو تو پہچان سکتے ہیں، دلوں کے احوال نہیں۔ جو عورت تمہارے سامنے 3 باتیں کرے یا ان 3 باتوں میں دلچسپی لے تو سمجھ جائیں وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1 عمر پوچھے، نمبر 2 آمدنی پوچھے، نمبر 3 ذریعہ معاش پوچھے۔ کسی پہ بہت زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ کئی بار لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدر لوگ ہی ملتے ہیں۔ جس عورت کے بال گرنے لگ جائیں تو سمجھ آنا وہ عورت پریشان رہتی ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو دل پہ لگا لیتی ہے۔ 2 وجہ سے عورت پتلی ہوتی ہے، ایک پریشانی سے، دوسرا کم سونے سے۔ جو عورت چوڑیاں شوق سے پہنتی ہے وہ ذوق پسند ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو 70 دفعہ روزانہ یا وہابو پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کی 2 مرتبہ قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے، دوسرا کھونے کے بعد۔ جس گھر کی عورتیں صبح دیر تک سوتی ہیں اس گھر کے مرد کماتے کماتے دفن ہو جاتے ہیں، مگر گھر میں برکت نہیں آتی، بس وقت گزرتا ہے۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص سے اٹھ جاتا ہے۔ رابطے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ جو لوگ عزیز بناتے ہیں وہی لوگ ایک دن مریض بھی بناتے ہیں۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جن کو آپ سے تعلق رکھنا دشوار لگ رہا ہو، کوشش کریں ان کی مشکل آسان کر دیں۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان بس سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ مجھے بچپن کی وہ راتیں چاہیے جس میں بنا کچھ سوچے سو جاتے تھے۔ زیادہ بولنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے عقل کی روشنی بند پڑ جاتی ہے۔ کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ نماز چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں، بلکہ اللہ کا ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں،
جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینہ شریف کے لیے سفر کا آغاز ہوگا۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر بد سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جانے سے شیطان بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ جب آپ منفی رویوں میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے بندے کو اللہ کی رحمت سے نکال لیا۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں پر یقین نہ کرو۔ وہ جنہیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، وہ جنہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور وہ جو ہر چیز سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر طرح سے ٹوٹ چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ میں دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنے کی ہمت ہے تو آپ سمندر سے بھی زیادہ گہری محبت کے مستحق ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ بہت سے شیطان انسان کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی وقت ہے سجدے کا۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی جو ڈال لی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں، یہ لگ جایا کرتی ہیں۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ پر شک کرتا ہے یا آپ پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اس لیے آپ کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے، اور ایسی عورتیں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کے معصومیت چھین لیتا ہے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھ میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہیں تب عورت ہی ہمیں کمزور اور کم عقل اور جاہل نظر آتی ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ زندگی میں 2 چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے، اور پھر مرد کی لاپرواہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور، بلکہ یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔